میرے اچھے سامعین، ہم جب کسی بھی ایسے انسان کو دیکھیں کہ جسے اللہ کا قرب حاصل ہو چکا ہو تو دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جانا جائے، پوچھا جائے کہ وہ اس راستے پہ کیسے آئے اور ان کے شیخ نے ان کی تربیت کس انداز میں کی، ان کی اپنے شیخ سے، اپنے مرشد سے ملاقات کیسے ہوئی۔ اس حوالے سے ایک سوال کیا گیا روحانی اسکالر جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب سے۔ آپ کی اپنے مرشد سید یعقوب علی شاہ صاحب سے ملاقات کیسے ہوئی؟ میرے اچھے سامعین، جواب بہت ہی دلچسپ ہے، معلومات کا خزانہ بھی ہے اور یوں لگتا ہے کہ اس میں سیکھنے اور جاننے کو بہت کچھ ہے۔ جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک فوجی افسر میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اللہ والے لوگوں کے پاس بہت جاتے ہیں، مجھے بھی ایک بہت کمال کا آدمی ملا ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی ملوا دیں ان سے۔ وہ بولے ان سے اجازت لیے بغیر ملاقات ممکن نہیں۔ 3-4 روز بعد اجازت لینے کے بعد جب ہم ان صاحب کے پاس پہنچے تو وہ قبلہ سید یعقوب علی شاہ صاحب تھے۔ ایک مختصر سا کمرہ تھا جو ان کا ڈرائنگ روم، لاؤنج، بیڈ روم، سٹور اور کچن بھی تھا۔ اس میں وہ رہائش پذیر تھے۔ ان کے بارے میں مجھے ڈرایا گیا تھا کہ وہ بہت جلالی آدمی ہیں، کسی کو فالتو بات نہیں کرنے دیتے، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ وہ مجھے بہت محبت سے ملے اور بغیر یہ پوچھے کہ میں کس مقصد کے تحت وہاں آیا ہوں، چھوٹتے ہی کہنے لگے کہ آپ ہر روز وضو کرتے ہوئے یہ لفظ پڑھ لیا کریں اور احتیاط یہ کریں کہ اس کے بعد دعا نہ مانگیں۔ اب ہم انگریزی تعلیم کے مارے ہوئے اور صبح و شام 40-42 لمبے لمبے وظائف پڑھنے کے عادی تھے۔ دل میں سوچا کہ بھلا اس ایک لفظ کو پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اسی سوال میں الجھا جب وہاں سے اٹھنے لگا تو انہوں نے کہا بیٹھ جائیے، آپ جو بھی وظائف پڑھتے ہیں سب چھوڑ دیجیے۔ چونکہ مجھے طویل عرصے سے ان وظائف کو پڑھنے کی عادت تھی، اس لیے چھوڑنے کو دل نہ مانتا تھا۔ لہٰذا میں نے ان سے سوال کیا ان سب وظائف کو چھوڑ کر کیا پڑھوں؟ کہنے لگے یہی جو لفظ میں نے بتایا ہے۔ میں نے کہا میں عموماً دن میں ایک بار ہی صبح کے وقت وضو کرتا ہوں، اس کے بعد بہت ضرورت پڑے تو شام کو وضو کر لیتا ہوں، یوں ورچولی 24 گھنٹوں میں ایک وضو کرتا ہوں۔ اس وضو کے دوران زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 بار یہ لفظ پڑھ لوں گا، تو کیا یہ کافی ہے؟ کہنے لگے ہاں یہ بھی بہت ہے۔ 3 روز تک تو میں نے صبر کیا اور بغیر دعا مانگے وضو کے دوران وہ لفظ پڑھتا رہا، لیکن 4تھے روز میں نے سوچا کہ دعا مانگ کر تو دیکھوں ہوتا کیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب اس کے بعد نماز پڑھی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہاتھوں کے اندر ایک فلم چلتی دکھائی دی۔ بہت خوبصورت منظر تھا۔ اس کا کچھ حصہ مقبرہ جہانگیر اور کچھ حصہ شالامار باغ سے ملتا جلتا تھا۔ میں نے سوچا کہ بچپن میں چونکہ میں نے یہ مقامات دیکھ رکھے ہیں اس لیے ذہن میں کچھ ایسا خیال آ رہا ہے، لیکن جب تھوڑا سا غور کیا تو پتہ چل گیا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ صاحب جیتے جی وہاں پہنچ گئے اور سیر بھی کر لی۔ بڑے شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان سے یہ واردات بیان کی۔ انہوں نے تعجب سے تفصیلات دریافت کی۔ میں نے جو کچھ دیکھا تھا سب بتا دیا۔ جب انہوں نے 2-3 بار مجھے تفصیلات دہرانے کا کہا تو میں سمجھ گیا کہ وہ ویریفائی کر رہی ہیں کہ کہیں میں عقل سے گھڑ کر تو یہ سب نہیں بتا رہا، اور کیا میں نے کوئی ایسا منظر سچ مچ دیکھا ہے۔ میرے ایک ہی جواب پر وہ مراقبے میں چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد چہرہ اوپر اٹھا کر بولے اتنی جلدی ایسا ہوا تو نہیں کرتا۔ یہ کہنے کے بعد دوبارہ مراقبے میں ڈوب گئے، پھر سر اٹھا کر بولے کیا تم نے دعا مانگی تھی؟ میں نے کہا جی، 3 روز تک تو میں نے صبر کیا، 4تھے روز سوچا کہ دعا مانگ کر تو دیکھوں کہ ہوتا کیا ہے۔ میرا یہ جواب سن کر بڑے شاہ صاحب بگڑ گئے اور بولے بھاگ جاؤ یہاں سے، اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟
یوں لفظوں کے ڈنڈے کھا کر میں یہ سوچتا ہوا وہاں سے چلا آیا کہ یہ بھی عجیب شخص ہے۔ انہیں دنوں میرا ایک ذاتی کام کچھ اٹکا ہوا تھا اور میں اکثر عشاء کی نماز کے بعد ایک مخصوص دعا مانگا کرتا تھا۔ ایک روز عشاء کی نماز اور وظائف سے فارغ ہونے کے بعد جا نماز پر بیٹھا تھا کہ بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ مجھے بڑے شاہ صاحب کی شکل دکھا کر کہنے لگے، ان سے دعا کروا لو، کام بن جائے گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ بندہ تو پاگل ہے، ان سے میں کیا دعا کراؤں گا۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، ان دنوں میں بس ایسا ہی تھا۔ 2-3 دن بعد عشاء کی نماز کے بعد جب میں دعا مانگ رہا تھا تو بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے اور کہنے لگے، ان سے دعا کروا لو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ میں پھر ٹال گیا۔ تیسری بار وہ پھر تشریف لائے اور بڑی تاکید سے کہا، ان سے دعا کروا لو، تمہارا کام فوراً ہو جائے گا۔ اس پر میں نے مجبوراً بڑے شاہ صاحب کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا۔ اگلے دن میں آفس سے اٹھا اور ان کے پاس جا پہنچا۔ پوچھنے لگے، یہاں کیسے آئے؟ میں نے کہا، حضور ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا آپ کو سلام کرتا چلوں۔ بولے، کر لیا سلام؟ میں نے کہا، جی۔ کہنے لگے، بس جاؤ پھر۔ تب میں نے دل میں سوچا کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ پاگل ہے یہ آدمی۔ اٹھ کر چلا آیا، لیکن اندر چونکہ بے چینی تھی اس لیے اگلے روز پھر ان کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے پوچھا، ہاں آج کیسے آئے؟ میں نے جواب دیا، ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا آپ سے ایک کپ چائے پی جائے۔ بڑی محبت سے بولے، ہاں ضرور پیو۔ مجھے بٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر دی۔ جب میں نے چائے پی لی تو کہنے لگے، اب جاؤ۔ میں نے سوچا عجیب آدمی ہے یہ۔ میں پھر اٹھ کر چلا آیا۔ اگلے روز دوبارہ ان کے پاس جا پہنچا۔ کہنے لگے، آج کیسے آئے ہو؟ میں نے سوچا آج تو میں ان کے ہاتھوں نہیں پھنسوں گا۔ وہ خود ہی بولے، کیا کوئی کام ہے؟ میں نے کہا، جی، لیکن میں عرض کر دوں کہ میں خود سے آپ کے پاس نہیں آیا، بلکہ بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے تاکید کی تھی کہ آپ سے دعا کراؤں گا تو میرا کام ہو جائے گا۔ میری بات سن کر ان کی آنکھیں ابل کر باہر کو آ گئیں اور کہنے لگے، وہ کون ہوتا ہے راز کھولنے والا؟ اسے تو میں آج رات سیدھا کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کول ڈاؤن ہو گئے اور مجھے تاکید کی کہ فلاں دن ٹھیک اتنے بجے میرے پاس آ جانا۔ جب میں اس مقررہ دن ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کلائی سے گھڑی اتار کر سامنے رکھ لی اور باتیں کرنے لگے۔ جو ہی وہ خاص وقت ہوا تو انہوں نے مجھے ایک لفظ پڑھنے کو بتایا۔ میں نے کہا، یہ ایک لفظ پڑھنے سے کیا مجھے کشف و کرامات حاصل ہو جائیں گی، سیر ہو جائے گی؟ کہنے لگے، ہو جائے گی۔ میرے ہر سوال کے جواب میں ان کا ایک ہی فقرہ تھا، ہاں ہو جائے گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ آخر اس ایک لفظ میں ایسی کیا بات ہے کہ جس سے سب کچھ ہو جائے گا؟ میں نے پوچھا، حضور یہ لفظ کتنی بار روزانہ پڑھنا ہے؟ انہوں نے جو تعداد بتائی اسے سن کر میں غش کھا کر گرنے والا ہو گیا۔ تعداد آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اس کا پہلا دور 100 مہینے کا تھا۔ اس کے بعد وہ پڑھائی ریڈیوس ہو کر 1/4 رہ گئی۔ میں نے کہا، اس کو پڑھنے میں روزانہ کتنا ٹائم لگے گا؟ کہنے لگے، تمہارا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ مجھے 15 منٹ لگتے ہیں۔ میں نے حیرت سے دریافت کیا، اتنی 1000 بار آپ صرف 15 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں؟ بولے، ہاں۔ میں نے سوچا چلو مجھے زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لگ جائیں گے۔ میں نے عنایت اللہ والوں سے ٹک ٹک والی تسبیح لی۔ اگلے روز لنچ کے وقفے میں زندگی میں پہلی بار آفس سے گھر چلا آیا تاکہ نماز ظہر اور یہ وظیفہ پڑھ سکوں۔ نماز کے بعد جب وہ لفظ پڑھنا شروع کیا تو تعداد مکمل کرتے کرتے مغرب ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ لو بھائی، اس لفظ کی پہلی برکت تو یہی نظر آتی ہے کہ اب نوکری ہاتھ سے گئی، کیونکہ نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھوں گا تبھی اتنی لمبی تسبیح پڑھ سکوں گا۔ خیر، میں نے تسبیح نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور آہستہ آہستہ دورانیہ گھٹتے گھٹتے 45 منٹ رہ گیا۔ رفتار تیز ہونے کی وجہ سے جاپانی کاؤنٹر کے گیئر 14-15 دن میں، جبکہ تائیوانی کاؤنٹر کے گیئر ایک ہی دن میں گھس جاتے ہیں۔ اس لفظ کو پڑھنے کے ٹھیک 2.5 سال بعد کشف جاری ہو گیا۔
پھر کچھ اور چیزیں بھی عطا ہوئیں۔ ایک روز قبلہ مرشد سید یعقوب علی شاہ صاحب کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے جو گزشتہ 14-15 سال سے ان کے پاس آ رہے تھے۔ ان کے سامنے انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں نے آج سے اپنی جیب سرفراز کو دے دی۔ پھر ایک روز بیٹھے بیٹھے متقدین سے کہنے لگے کہ سرفراز میرا بیٹا ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد ایک روز یوں گویا ہوئے، میرے مرشد کے ایک ہی خلیفہ تھے اور میرا بھی ایک ہی خلیفہ ہے سرفراز، یوں مجھے خلافت عطا ہو گئی۔ حوالہ کتاب لوح فقیر، پیج نمبر 60, 61 and 62۔